سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ تیرے رب کی رحمت کو لوگ بانٹتے ہیں؟ نہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کرتے ہیں لوگوں کی معیشت کو، ان کی روزی کو ان کے مابین۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت ان خزانوں سے بہت بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت جو چیز ہمارے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ تقسیم معیشت کی اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ کسی کو عزت کتنا ملنی ہے، کسی کو رزق کتنا ملنا ہے، مال و دولت، عہدہ، منصب، حکومت، اقتدار، طاقت، قوت، کوئی بھی چیز کتنی مقدار میں کسی کو ملنی ہے، یہ تقسیم کے زاویے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ وہی تقسیم کرتا ہے، اور اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی انسان کے پاس اگر ایک چیز ہے دوسرے کے پاس وہ نہیں ہے، اور اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر ایک کو سب کچھ نہیں مل جاتا۔ یہ بھی ہے کہ شاید کوئی سمجھتا ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن بہت کچھ ایسا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے۔ کسی ایک شخص کو اللہ نے ایک چیز عطا کی ہے، دوسرے کو اس چیز سے محروم رکھا ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے کام آئیں۔ ایک کے پاس ایک ہنر ہے، دوسرے کے پاس کوئی اور ہنر ہے، اس لیے کہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے سبق کیا ہے وہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ اصل پیغام ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کی اس تقسیم پر راضی رہنا، اللہ کے اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنا، چاہے کسی کے پاس خوشی ہے یا غمی، کسی کے پاس راحت ہے یا تکلیف، کسی کو نعمت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، کوئی چیز مل گئی ہے یا کوئی چیز چھن رہی ہے، الغرض ہر اچھی یا بری حالت میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہے، اپنے اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے مطمئن رہے، وہ چاہے کسی طرح کی بھی حالت ہو اس کے پاس، لیکن وہ ہر حال میں خوش ہو، اس انداز سے، اس کیفیت سے خوش ہو کہ کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی واویلا، کوئی بے صبرا پن، کسی قسم کی ناشکری کا مظاہرہ نہ کرے، اپنے رب کی تقسیم پر راضی رہے۔ یہ جو مزاج ہے، یہ جو اخلاق ہے، یہ جو طبیعت ہے مومن کی کہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہے، چاہے خوشیاں ہیں بہت ساری، چاہے غمیاں ہیں بہت ساری،
چاہے بہت راحتیں مل گئیں، چاہے بہت تکلیفیں آ گئیں، ہر حال میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہے. اس اخلاق کو اور اس مزاج کو اسلامک ٹرمنالوجی میں قناعت کہتے ہیں. قناعت، کہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی رہنا. وہ کسی طرح کی بھی حالت ہو کسی بندے کے پاس، اس کا پیمانہ کوئی نہیں کہ یہاں اگر ایسی حالت ہے تو پھر راضی رہو، اگر اس سے نیچے ہے پھر راضی نہیں. جو بھی حالت ہے. اور ہماری زندگی میں ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا، ہماری زندگی میں زیادہ تر پریشانیاں نفسیاتی پریشانیاں ہیں. نفسیاتی پریشانی. ہر وقت انسان سوچ سوچ کے اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. اگر یوں ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا. یہ اگر اور کاش دن رات سوچ کے یہ اپنے آپ کو بیماریاں لگا رہے ہیں. یہ جتنی بھی بیماریاں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، بلڈ پریشر کی بیماریاں، یہ صرف اگر اور کاش کو سوچ کے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ خطرہ، وہ خطرہ، یہ خدشہ، وہ خدشہ. ان ساری چیزوں کو سوچ کے انسان، یہ آج خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے. بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں، دماغی مریض، دماغ کی شریانیں پھٹ رہی ہیں سوچ کے. کیوں؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں. اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو تو یہ بیماریاں تو نہ لگیں. یہ سوچ کے انسان دن رات جو ہے وہ اپنا ہی خون جو کم کر رہا ہے، یہ کیفیت تو نہ بنے. یہ کیفیت اسی لیے بن رہی ہے، یہ مزاج اسی لیے بن چکا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو ماننا نہیں چاہتا، اللہ کی تقسیم پہ مطمئن نہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں. وہ حدیث نبی اسلام کی جامع ترمذی میں فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. راضی ہو جا بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا ہے، جو اللہ نے تجھے دے دیا ہے، جو تیرے لیے تقسیم ہو چکا ہے، اس پر راضی ہو جا، خوش ہو جا، مطمئن رہ. تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے بڑا امیر بن جائے گا. امیری دل کی امیری ہوتی ہے، مال سے بندہ امیر نہیں ہوتا. اگر دل امیر نہیں ہے تو بینک اکاؤنٹ میں ان لمیٹڈ صفریں ہوں پھر بھی اس کا جی نہیں بھرتا، کیونکہ دل غریب ہے. لیکن اگر دل امیر ہے تو بہت سے محدود وسائل بھی ہوں تو انسان مطمئن زندگی بسر کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے گا تو تکن اغنى الناس، تو دنیا میں سب سے بڑا غنی اور سب سے بڑا امیر بن جائے گا. تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تیرے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے. اور آج ہماری صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے کہ دیکھیں پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ ڈریم تھا پورا نہیں ہوا، یہ خواہش تھی پوری نہیں ہوئی، یہ چاہتے تھے وہ ملا نہیں، یہ کمانا چاہتے تھے کما نہیں سکے، یہ بنانا چاہتے تھے بنا نہیں سکے. ارے ہم کوئی چیز چاہتے ہیں، کوئی ڈریم ہے، کوئی خواب ہے، کوئی خواہش ہے، وہ نہیں پورا ہوا، یہ کوئی انوکھی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی انہونی بات ہی نہیں ہے. یہ تو معمول ہے زندگی کا، یہ تو یوزل ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے. ہر انسان کی ہر خواہش پوری تو نہیں ہوتی نا. اگر ہر انسان کی ہر خواہش پوری ہونے لگے اور آپ میں سے ہر شخص اپنی خواہش لکھے میں یہ بھی چاہتا ہوں زندگی میں یہ بھی چاہتا ہوں، تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہر خواہش اس کی ایسی ہے کہ اس کو پورا کرنے میں پوری زندگی پہ اس کو کھپانا پڑے تو وہ بھی کم ہے، اتنی خواہشیں انسان کی. تو جو چیز انسان چاہتا ہے نہیں ملی یہ تو معمولی بات ہے، لیکن اس معمولی بات کو انسان
حسرت کا ذریعہ بناتا ہے، افسوس کا ذریعہ بناتا ہے، اور اپنے آپ کو اس دکھ میں شریک کر لیتا ہے کہ یہ چیز میں کر نہیں پایا، یہ چیز میں کما نہیں پایا. اور یہی حسرت اور یہی افسوس اور یہی دکھ اس کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے، پریشانیاں پیدا کرتا ہے، غم، نفسیاتی دباؤ، ذہنی اور قلبی بیماریاں پیدا کرتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہم نے سوچ رکھی ہے، ڈریم ہے، وہ مل گیا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کچھ توقعات لگا رکھی ہوتی کہ یہ چیز مل جائے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ لہریں بہ رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز مل جاتی ہے، توقعات پوری نہیں ہوتی. جو اس چیز سے ہم نے ایکسپیکٹیشنز جوڑ لی تھی وہ پوری نہیں ہوتی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خواہش پوری ہو کے بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا. وہ خواہش پوری ہو کے، خواب پورا ہو کے پھر بھی انسان مطمئن نہیں ہے، پھر بھی اسی طرح پریشانی کا شکار ہے، پھر بھی اسی طرح غم کا شکار ہے. اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلوبہ چیز مل گئی، خواب پورا ہو گیا اور توقعات بھی پوری ہو گئیں، لیکن پھر اس چیز کے چھن جانے کا خوف اس کو لاحق رہتا ہے، ایک خدشہ اور ڈر لاحق رہتا ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو، وہ نہ ہو. ان ساری پریشانیوں اور ان ساری منفی سوچوں سے نکلنے کا اکلوتا راستہ، واحد راستہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے. ان تمام حالتوں میں ایک ہی نسخہ ہے انسان کے پاس، اللہ کے فیصلے کے مطابق کچھ مل گیا پھر بھی راضی ہو، اگر اللہ کے فیصلے کے مطابق کچھ نہیں ملا پھر بھی راضی اور مطمئن رہے کہ میرے رب کا فیصلہ، وہ نہیں چاہتا کوئی بات نہیں. لیکن جو شخص اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم کو درست نہیں سمجھتا، اللہ کے فیصلے کو انصاف پر مبنی نہیں سمجھتا، اللہ کی تقسیم کو مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ سمجھتا یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو تو پھر صحیح ہے، اللہ نے جو میرے لیے کیا ہے اس پر وہ مطمئن ہے ہی نہیں. اس کو آپ مزید اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو نبی اسلام کی حدیث کی روشنی میں سمجھیے گا، جس کو پہلے تو قرآن نے ایڈریس کیا. اللہ رب العزت نے اسی مزاج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورۃ المعارج میں، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے اور انسان کا مزاج کیا ہے؟ ہلوعا. ہلو کہتے ہیں بے صبرا پن، بے قراری، بے حوصلہ، کہ انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا بے حوصلہ ہے، بڑا بے صبرا ہے، بڑا بے قرار ہے. کیا کرتا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، ذرا سی تکلیف پہنچی، ذرا سا کوئی دکھ پہنچا، ذرا سا کوئی نقصان پہنچا، جزوعا، فوراً جزا فضا، واہ ویلا کرتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے، کوئی توکل نہیں، کوئی اپنے رب پہ اعتماد نہیں، کوئی اپنے رب پہ یقین اور حسن ظن نہیں، کوئی صبر نہیں، بلکہ کیا ہے؟ بے صبرا پن. یہ انسان کی حالت ہے، اور یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. اور اللہ تو اپنی اس تقسیم سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے. مسند احمد کی حدیث نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطاہ، اللہ نے اپنے بندے کو جو کچھ دیا ہے اللہ اس سے اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتا ہے. فمن رضی بما قسم اللہ لہ بارک اللہ فیہ وسع، اگر وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، بارک اللہ فیہ، اللہ اس میں اور برکتیں بھیجتا ہے، ووسعہ، اس کو اور وسعتیں دیتا ہے، ومن لم یرضى لم یبارک فیہ، اور جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، چاہے جتنی مرضی صفریں ہوں اس کے بینک اکاؤنٹ میں، چاہے اس کے نام پہ جتنے مرضی پلاٹس ہوں، لم یبارک فیہ، برکت نہیں ہوگی.
کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس کے مال کے اندر، کبھی بھی وہ پاکیزگی نہیں ہوگی اس کے مال کے اندر، کیوں؟ اللہ کی رضا میں راضی نہیں۔ اور مسلمانوں، اگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں تو ایک جملہ آج کے خطبہ جمعہ کا پیغام نوٹ کر لیجئے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا وہ پیغام ہے کہ یقین جانیے پورے جمعہ اور اس کا پیغام عملی طور پہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ کی تقسیم پہ مطمئن ہونا، یہ اس شکر کی مانند ہے کہ جس کو آپ کڑوی چائے میں ڈالتے ہیں تو چائے میٹھی ہو جاتی ہے۔ چائے کڑوی ہے، پی نہیں جا رہی، اس میں آپ نے شکر مکس کی، وہ میٹھی ہو گئی پینے کے قابل۔ بالکل اسی طرح تکلیفیں زندگی میں کڑوی ہیں، مصیبتیں زندگی میں کڑوی لگتی ہیں، پریشانیاں کڑوی لگتی ہیں، لیکن اگر اس میں یہ شکر میں ڈال دی جائے کہ میں اپنے رب پہ راضی، میں اپنے رب پہ مطمئن، میرے رب کا فیصلہ ہے، رضینا بقسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں اپنے رب کی تقسیم پر، تو یہ ایسی شکر ہوگی کہ تمہاری زندگی میں آنے والی تکلیفیں بھی تمہیں میٹھی لگیں گی، تمہیں مصیبتوں میں بھی مزہ آئے گا جو لوگوں کو راحتوں میں نہیں آتا، کیوں؟ وہ مطمئن ہو جائے گے تم اور اطمینان ملے گا۔ اگر ادروائز تم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتے تو حدیث نوٹ کر لو نبی اسلام کی، حدیث قدسی معجم الکبیر لطبرانی کی، شواہد کی بنا پہ قابل قبول ہے۔ فرمایا گیا من لم یرض بقضائی ویصبر علی بلائی، جو شخص میری فیصلے کو مانتا نہیں، من لم یرض بقضائی، جو میری قضا، میری قدر اور میری بنائی ہوئی تقدیر، میرے لکھے ہوئے انصاف اور فیصلے اور تقسیم کو نہیں مانتا، راضی نہیں ہوتا، ویصبر علی بلائی، اور میری دی گئی تکلیف پر صبر نہیں کرتا، فلیلتمس ربا سوایا، تو اسے چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب تلاش کر لے، میں اس کا رب نہیں ہوں۔ کس کو تلاش کرے گا؟ کوئی اور رب ہے؟ نہیں، جب رب ایک ہے تو اسی کی تقسیم پہ مطمئن ہونا ہوگا، اسی کی تقسیم پہ راضی ہونا ہوگا، اس لیے کہ اسلام تسلیم و رضا کا نام ہے، اسلام تسلیم و رضا کا نام ہے، اور بلکہ دو ٹوک انداز میں فرمایا گیا وَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے اللہ اس پہ راضی، وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، اور جو اللہ کی تقسیم پہ مطمئن نہیں، راضی نہیں، ہر وقت جلتا پڑتا رہتا ہے، ہر وقت ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، ہر وقت احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ بھی اس پر اسی طرح ناراض ہے کہ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اللہ پہ مطمئن نہیں، اللہ سے حسن ظن نہیں رکھتا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ بھی اس پر ناراض ہے۔ اور اگلی بات نوٹ کیجئے گا، یہ اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن نہ ہونا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا، اس کی وجہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ اس کی بنیادی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان نے چونکہ اپنے دل میں دنیا کو بسا رکھا ہے، ہر وقت دل و دماغ پہ دنیا سوار ہے، کسی طرح سے بھی یہ دنیا کا معاملہ، یہ دنیا کا ایشو، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، فلاں کاروبار میں آج یہ مسئلہ آ چکا ہے، فلاں جگہ پہ جو زمین ہے اس میں یہ مسئلہ آ چکا ہے، فلاں جگہ پہ جو پلاٹ ہے وہاں پہ یہ پرابلم بن گئی ہے، فلاں جگہ پہ جو فیکٹری ہے فلاں شہر میں اس میں آج کل یہ ایشو چل رہے ہیں، ہر وقت یہی سوچ، ہر وقت یہی فکر، دنیا میں رہتے ہوئے یہی پریشانیاں، یہی کیلکولیشنز، لیکن جہاں تک تعلق ہے آخرت کی فکر کی، کسی ذہن کے کونے میں ایک بھی ایسا ذرہ نہیں ہے کہ جو سوچے کہ جناب مرنا بھی ہے، قبر کی تاریکی، قبر کی تنہائی، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، نام اعمال، میزان، لاکھوں اس میں جو ہے وہ پریشانیاں ہیں قیامت کے دن، کئی جو ہے اس کے اندر جو ہے مشکلات ہے قیامت کے دن، لیکن قیامت کی درجنوں مشکلات کے حوالے سے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں۔ دنیا کے معاملات میں 10 روپے کا نقصان ہو تو بی پی اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نمازیں درجنوں چھوڑ دے، اللہ کو سالوں سال ناراض کر کے پھر رہا ہے، کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے اللہ کے فیصلوں پہ نہ خوش ہونے کی کہ انسان نے اپنے دل میں دنیا بسا رکھی۔ اور حدیث نوٹ کر لیجئے گا، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، نہ ہی مجاز ہوں، نبی اسلام نے فرمایا
من کانت الدنیا ہمہ، جس بندے کی ساری فکر بس دنیا کی فکر بن گئی تو اللہ رب العزت اس کی غریبی اس کے ہاتھوں میں لا رکھتے ہیں. ہر وقت وہ غریبی کا شکار رہتا ہے، کلاش اور مفلس ہی بن جاتا ہے. اور یہ ہے کہ مارے مارے پھرتا ہے، کبھی اس کا من نہیں بھرتا، چاہے لاکھوں کروڑوں مل جائیں لیکن احساس کمتری کا شکار ہے. اپنی نظر میں وہ غریب ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی فکر دنیا. لیکن جس کی فکر آخرت بن جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا کے جھنجٹ سے آزاد کر دیتے ہیں، دنیا کے ایشو سے اس کو مستغنی کر دیتے ہیں. اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کو نکیل ڈال کے اس کے قدموں میں لا کھڑا کرتے ہیں کیونکہ اس کی فکر آخرت ہے. یہ پوائنٹ جس کو سمجھ آ گیا اس کے اندر قناعت پیدا ہوگی. اس لیے کہ یہ قناعت دل کے غنا کا نام ہے، دل کی بے پرواہی کا نام ہے. بے پرواہی آخرت کے معاملات سے نہیں، وہ تو ہم پہلے ہی ہیں. قناعت بے پرواہی دنیا کے معاملات سے. میرا رب ہے نا، میرا رب ہے نا، اس پہ یقین، اس پہ اعتماد، اس پہ جو ہے وہ انسان مطمئن ہو جائے. یہ بے پرواہی آئے دنیا کے معاملات میں، اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر غنا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے کا جذبہ ہے. دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ چونکہ ہماری ساری جو پرواہ ہے، ساری جو فکر ہے وہ دنیا کے ساتھ لگ گئی. ہر انسان دنیا میں بڑا بننے کے شوق میں، ہر انسان دنیا میں بڑا بننے کے شوق میں. ایک غریب آدمی تو بڑا بننا چاہتا ہے لیکن امیر اس سے بھی بڑا بننا چاہتا ہے، امیر اس سے بھی بڑا بننا چاہتا ہے. یہ تو اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے رزق کی وہ اس کے مطابق وہ جی رہا ہے، وگرنہ اس کی تو خواہش یہی ہے کہ رات ہو اور جب صبح ہو تو میں کروڑ پتی بن چکا ہوں. ہر شخص کی خواہش تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، بس کسی طریقے سے ہاتھ پاؤں ماروں، کسی طریقے سے میرا چوکا چھکا لگے اور میں یہ ہے کہ کروڑ پتی راتوں رات بن جاؤں. خواہش تو اسی طرح کی دنیا انسان کی. لیکن قناعت یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو. لیکن یہاں ایک غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس کو دور کرتا چلوں. قناعت یہ نہیں ہے کہ آپ کمانا چھوڑ دیں، قناعت یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. نہیں، آپ کی ضرورت ہے، ایک جاب سے گزارا نہیں ہوتا، آپ دوسری جاب کر سکتے ہیں، تیسری جاب کر سکتے ہیں. جب گزارا نہیں ہو رہا اور کمائیے، لیکن لالچ نہیں، ہرس نہیں، احساس کمتری نہیں، اور دنیا کے اندر انسان مصروف ہو کے آخرت کو بھول جائے، نہ نماز کی پرواہ ہو، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ ہو، اور اپنے رب کو ناراض کرتا چلا جائے، نہ اللہ کے احکامات کی فکر ہو، نہ رسول اللہ کی سنت کی فکر ہو. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے. اس لیے ہمیں نسخہ دیا گیا، ذرا نوٹ کیجئے گا، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث. کہا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہا اس کو دیکھو کہ جو تم سے نیچے درجے کا ہے، جو تم سے غریب ہے، چھوٹے درجے کا ہے دنیاوی معاملات میں، اس کو دیکھو، اس کو دیکھا کرو جو تم سے نچلے درجے کا ہے. اور ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف للچائی نظروں سے نہ دیکھا کرو کہ جس کے پاس تم سے بڑی گاڑی، جس کے پاس تم سے بڑا گھر ہے، اس کی طرف دیکھو گے تو احساس کمتری کا شکار ہوگے، حسد پیدا ہوگا، ناشکری پیدا ہوگی، اور یہ ہے کہ رال ٹپکے گی. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھو کہ جو تم سے نچلے درجے کا ہے. اگر تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اس کو دیکھو بیچارہ جو چل نہیں سکتا. اگر تمہارے پاس بہت بڑی گاڑی نہیں ہے تو اس کو دیکھو جو بیچارہ سائیکل سے بھی جو ہے وہ گیا گزرا ہے. اس کو دیکھو گے فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَكْفُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم پھر اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرو گے. ایک انسان جب رو رہا تھا اور چیخ رہا تھا، یا اللہ اتنا غریب، جوتا پہننے کو نہیں ہے میرے پاس، اتنے لوگوں کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، مجھے ایک جوتا ہی دے دے. اور گلے شکوے کے الفاظ اس نے بولے. مسجد کے دروازے کے پاس سے گزرا، جس دروازے پر ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا تھا، جس بیچارے کی ٹانگیں ہی نہیں تھی، چل ہی نہیں سکتا تھا، اس کو دیکھ کر شکر ادا کرنے لگا، مالکہ مجھے ٹانگیں تو دیے، چل سکتا ہوں نا. اللہ کی تقسیم پر راضی ہو. اور یہ تقسیم، یہ قناعت، یہ رضا، یہ اطمینان رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو دیا. غزوہ خیبر کے موقع پر جب اللہ نے فتح دی ہے، کامیابی دی ہے، خیبر فتح ہوا، یہودیوں کے قلعے جس میں انہوں نے اپنا بہت مال چھپا رکھا تھا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اللہ نے فتح دی. 7 ہجری کی بات ہے، یعنی مدینے پہنچ کر 7واں سال ہے. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن کہا کہ آج پہلا دن ہے جب سے مدینے آئے ہوئے ہیں، 7واں سال لگا ہوا ہے مدینے آئے ہوئے، آج پہلا دن ہے کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے.
اس سے پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھانا نصیب نہیں ہوا ہمیں ان 7 سالوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی گلا شکوا، کوئی احساس کمتری، کوئی نہ شکری نہیں، قناعت، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا، یہ ان لوگوں کا شعار تھا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتی تھی کہ 3 چاند دیکھ لیتی تھی، 3 مہینے گزر جاتے تھے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج آدھی آدھی رات تک باہر سے آرڈر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں چولہے جلتے ہیں، ایک نہیں 2 3 کچن ہیں چل رہے ہوتے ہیں۔ کہا 3 چاند دیکھ لیتی لیکن میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا گیا اماں کھاتے کیا تھے، گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا 2 چیزیں، ایک پانی اور ایک کھجور، بس یہ کھا کے گزارا کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا چیز ہے؟ قناعت ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہے، گلے شکوے نہیں ہیں، اللہ سے بدظنی نہیں ہے، اللہ پہ یقین اسی طرح برقرار ہے۔ تو یہ قناعت ہی تھی کہ غزوہ خندق کے موقع پر پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے کہ جو ہے وہ کمر سیدھی ہو پائے۔ آپ میں سے اگر کسی نے کوئی بھوک کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی، وہ جانتا ہے کہ پیڑ پہ پتھر باندھ کے کس طرح کمر سیدھی رہ سکتی ہے، وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس لیے اگلی بات دیکھیے، غزوہ خیبر سے پہلے اگر جو قناعت تھی مسلمانوں کی وہ جبری قناعت تھی، مجبوری تھی کہ کیا کرتے، کچھ ہے ہی نہیں، قناعت ہی کرنی ہے۔ لیکن غزوہ خیبر کے بعد اللہ نے مالا مال کیا وافر مقدار میں، سونا چاندی درہم و دینار، اور یہ ہے کہ غلام اور لونڈیاں آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی رسول اللہ نے اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نخروں سے بچایا ہے، ان کو نخروں سے بچایا۔ جیسے احادیث میں آتا ہے، اب وقت جو ہے بھاگتا چلا جا رہا ہے، میرا موضوع جو ہے، جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ غزوہ خیبر کے بعد نخروں سے بچایا اگر مال مل گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اور یہ سنیے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کو بھیجا کہ اپنے ابا کے پاس جائیے، کوئی ایک غلام لے آئیے، ایک لونڈی لے آئیے، آپ اکیلے گھر کے کام کرتی ہیں تو چلو گھر کے کام آپ کر لیا کریں گی، وہ غلام، وہ لونڈی، وہ باہر کے کام دیکھ لیا کریں گے، آپ کا ہاتھ بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ کے پاس گئیں، بات نہ ہو پئی، لیکن کسی طریقے سے رسول اللہ تک بات پہنچی کہ یہ سیدہ فاطمہ سارے کام خود کرتی ہیں۔ خواتین جو کام کرتی ہیں ان کے علاوہ بھی، خواتین برتن، یہ کپڑے، کھانا بنانا، ان کے علاوہ سیدہ فاطمہ پانی بھی باہر سے خود لایا کرتی اور چکی بھی خود پیسا کرتی تھی، یہ سارے کام خود کرتی۔ جب رسول اللہ کے کانوں میں بات پہنچی، آج کا اگر کوئی سسر ہوتا تو پہلے اپنے داماد کے گریبان کو پکڑتا کہ تم نے میری بیٹی کو کس حال میں رکھا ہوا ہے، اس قدر جو ہے اس کو تنگیوں میں رکھا ہوا ہے، اس قدر پریشانیوں میں رکھا ہوا ہے۔ آج کے کئی واقعات آتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق لے کے اب بیٹی کو گھر بٹھا لیتے ہیں، ذرا سی بات پہ۔ لیکن رسول اللہ نے سیدنا علی کو کچھ نہ کہا، کیوں؟ روٹین یہ ہے کہ خواتین گھرداری کریں گی اور مرد باہر سے کما کے لائیں گے، روٹین یہ ہے، لیکن اس لیے کچھ نہ کہا۔ اور دوسرے نمبر پہ آج کا کوئی ہوتا کہتا میری بیٹی پہلے باقی دنیا بعد میں، میری بیٹی حکم کرے اور لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ غلام اور لونڈیاں اس کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دوں، میری بیٹی پہلے۔ کہا نہیں، سیدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح امت کو تعلیم دی ہے، کہا میری بیٹی اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کہا جی یا رسول اللہ بتائیے۔ حالانکہ غلام تھے، لونڈیاں تھیں، ایک غلام یا ایک لونڈی دے دیتے کیا فرق پڑتا تھا، لیکن نخروں سے بچایا۔ کہا اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ کہا بتائیے۔ کہا تم تھک جاتی ہو نا، رات کو جب سونے لوگو 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری ساری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ غلام لونڈی نہیں دیا، یہ پیغام دیا کہ نخروں سے بچایا اپنی اولاد کو۔ اور پھر یہ ہے کہ اسی زمانے کی بات ہے، اسی دور کی بات ہے، ازواج مطہرات نے رسول اللہ کے پاس آئیں اور آ کے اپنی خواہش کا اظہار کیا، مل کے کمپنی بنا کے کہ ہمارا نان و نفقہ بڑھایا جائے۔ آج کل بڑی فتوحات ہو رہی ہیں، بڑا مال آ رہا ہے، بڑے غلام و لونڈیاں، درہم و دینار، سونا چاندی آ رہا ہے، ہمارے اخراجات بھی بڑھائے جائیں، ہمیں ہمارے حالات میں بھی وسعت کی جائے، ہم تھک گئی ہیں وہ پرانی جو ہے وہ فاقہ کاٹ کاٹ کے۔ ازواج مطہرات رسول اللہ کے پاس ہیں، رسول اللہ اس بات پر ناراض ہوئے، اور اتنا ناراض ہوئے کہ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ناراض اس وجہ سے ہوئے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ سادی زندگی اور یہ ہے کہ آخرت کو ترجیح دینا
جنہوں نے اپنے صحابی سے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، کہ جو بڑے بڑے محلات اور بنگلے نہیں بناتا بلکہ اتنی زندگی بسر کرتا ہے جتنا کہ گزارا ہو جائے۔ اور جس نبی نے اپنی امت کو یہ تلقین کی ہو، جس نبی کو اللہ نے یہ آفر دی ہو کہ آپ کے لیے احد پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں، حکم کیجئے، کہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، بلکہ دعا کی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کا رزق کفایت والا کر دے، یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ، گزر بسر والا کر دے۔ اگر یا اللہ میری اولاد میں سے کسی کو زیادہ رزق لکھا ہوا ہے اس کو بھی کم کر کے اتنا کر دے جتنا کہ اس کا گزارا ہو سکے۔ یعنی رسول اللہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو یہ تعلیم دینے آیا ہوں، اور میری بیویاں، میری فیملی، میرے گھر والے یہ مطالبے کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کا اظہار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آئے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ کس طرح کے مطالبے رسول اللہ کے سامنے رکھ رہی ہو۔ اور یہ ہے کہ اگلی بات اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن نازل ہوا سورۃ الاحزاب، اللہ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر دنیا چاہیے، دنیا کے مال کی ہرس اور لالچ ہے تو فتعالینا، آؤ ذرا، امتعکن، جتنا کہتی ہو تمہیں دے دیتے ہیں، واسرحکن سراحا جمیلا، لیکن پھر جتنا مال ملے گا اس کے بعد نبی کی بیوی نہیں رہو گی، تمہیں رخصت کر دیا جائے گا۔ لیکن دوسرا آپشن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ کی محبت چاہتی ہو، رسول اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کی رضا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، آخرت میں جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ فیصلہ تمہارا، دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے۔ تو ازواج مطہرہ نے کہا نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول، اور یہ ہے کہ رسول اللہ کا گھر چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ نے ہاتھ تنگ نہیں کیا، بلکہ ازواج مطہرات کی خواہش اور ان کی طلب سے کہیں پڑھ کر پھر ان کو دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی جو دل کے اندر کوئی دنیا کا لالچ آیا ہے اس کو ہٹا کے اللہ کی محبت جو ہے وہ پیدا کی ہے، اس انعام میں ان کو جو ہے اور زیادہ دینا شروع کر دیا۔ یہاں پیغام یہ ہے کہ اگر وسعت ملی بھی ہے اس کے باوجود بھی اپنے فیملی میں، اپنے خاندان میں نخرہ نہیں آنے دیا، کسی قسم کی دنیا طلبی نہیں آنے دی۔ اور حدیث بھی بیان کی صحیح مسلم میں، قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جو مسلمان اور فرما بردار بن کے رہے، وروزی کا کفافن، اور یہ ہے کہ اس کو اتنا رزق مل جائے جتنا اس کے لیے کافی ہو، وقنعہ اللہ بما آتا، اور اللہ کی تقسیم پر وہ راضی ہو۔ یہ تین خوبیاں جس کے اندر ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اور فرمایا نبی اسلام نے ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، کہ تھوڑا مال ہو، کافی ہو، یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ بہت زیادہ مل جائے لیکن اس کو دنیا میں وہ اس طرح غافل کر دے کہ اللہ رب العزت کی یاد سے دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات سے دور ہو جائے۔ اس لیے یہاں یہ پیغام دیا امت کو کہ کسی قسم کی یہ قناعت جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اطمینان اپنے رب کے فیصلوں پر، سکون اپنے رب کے فیصلوں پر، رضا اپنے رب کی تقسیم پر۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ جو میرا گورنر ہوگا 4 کام نہیں کرے گا، باریک کپڑے نہیں پہنے گا، موٹے کپڑے پہنے گا، چاہے جتنی مرضی گرمی ہو، جتنے مرضی پسینے آئیں، باریک کپڑے نہیں پہنے گا، موٹے کپڑے پہنے گا۔ دوسری بات، آٹا چھان کر نہیں کھائے گا، اسی طرح کھائے گا۔ تیسری بات، عمدہ نسل کا گھوڑا نہیں استعمال کرے گا، جو ضرور نامی ایک گھوڑا تھا، ان کی نسل تھی، وہ گھوڑا نہیں لے گا، کوئی عام سا لے لے۔ اور چوتھی بات، اپنے دروازے پہ کوئی دربان نہیں کھڑا کرے گا۔ تو لوگ کہنے لگے یہ تو جائز کام ہے، حلال ہے، تو شریعت میں اس میں پابندی کہاں سے، آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ کہا جائز کام ہے، ہاں جی جائز ہے، کہا کرو پھر، لیکن میرا گورنر ہی بن سکتا، گورنر وہ بنے یہ 4 پابندیاں قبول کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ 4 پابندیاں قبول کرے گا تو لوگوں کا درد اس کو محسوس ہوگا، غریبوں کی غربت اس کو محسوس ہوگی۔ لیکن اگر آپ نخروں میں رہے گا تو غریبوں کی غربت کہاں محسوس ہوگی؟ اگر ایک بندہ ہے جس کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کے لیے 6 4 10 گاڑیاں پروٹوکول کے لیے حکومتی خزانے سے ہوں گی تو امت غریبی میں ہی رہے گی، قوم غریبی میں ہی جو ہے وہ بسر کرے گی۔ جب
اگر امیر عمر جیسی اگر سوچ ہو تو پھر یہ ہے کہ اس طرح کے مزاج ہوتا ہے، اس طرح کی چیز ہوتی ہے. انسان اگر اپنے اندر یہ لالچ ختم کرے تو انسان کے اندر یہ قناعت پیدا ہوگی. نبی اسلام کی حدیث ہے ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا تھا لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے لیے اتنا مال کافی ہے کہ جتنا یہ ہے کہ آپ کا پیٹ بھر سکے، اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ ایک چھت ہو جس میں آپ رہ سکیں، تیسری بات ایک کپڑا ہو جو آپ کے جسم کو ڈھک سکے، ایک سواری ہو جو آپ کو اٹھا کے ادھر ادھر لے جا سکے. آپ نے فرمایا جس کے پاس یہ چار چیزیں بھی ہیں، بخن بخن جس کو آپ کہتے ہیں اردو زبان میں بلے بلے، واہ واہ کیا نعمتیں ہیں اس کے پاس، جس کے بعد فرمایا یہ چار چیزیں بھی ہیں. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اتنا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، اس کے باوجود بھی ناشکری، اس کے باوجود بھی گلے شکوے، اس کے باوجود احساس کمتری، اس کے باوجود بھی اللہ سے دوری، اللہ پر بے یقینی. اس لیے یہ جو مال انسان کو ملتا ہے یہ صرف آزمائش ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کو جب اللہ آزمانے کے لیے مال دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے بڑی مالا مال کر دیا مجھے، اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن یہ ہے کہ جب اس کو اللہ آزماتا ہے تو چھین لیتا ہے. فیقول ربی اہانن، کہتا ہے میرے رب نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. یعنی مال کو اللہ کی رضا سمجھتا ہے اور کم مال ملنا اس کو اللہ کی ناراضگی سمجھتا ہے. کہا نہیں، یہ تو سراسر آزمائش ہے، سراسر امتحان ہے. اللہ زیادہ دیتا ہے شکر کو چیک کرنے کے لیے، اور اللہ کم دیتا ہے یا چھینتا ہے صبر کو چیک کرنے کے لیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے. اور وہی بات جو امام احمد بن حنبل جن کو جیل کے اندر کوڑے پڑے تھے، اور اتنے کوڑے پڑے، اور بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک کوڑا کسی ہاتھی کو بھی پڑتا تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، لیکن امام کی زبان پہ کبھی گلہ شکوہ نہیں آیا، آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. لیکن جب امام کی زندگی میں وہ دن آیا کہ جب بادشاہ وقت نے، خلیفہ وقت نے ایک جو ہے وہ اشرفیوں کی تھیلی بھیجی، کہا میری طرف سے ہدیہ قبول کیجئے، میری طرف سے نذرانہ قبول کیجئے، میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے، تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا اللہ وہ جو جیل کے اندر تکلیفیں تھیں ان پہ صبر کر کے تجھے راضی کر سکتا تھا، لیکن یہ جو مالا مال کر رہا ہے نا اس پر جو ہے وہ شکر کر کے شاید میں تجھے راضی نہ کر سکوں. اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.